علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم تقبل منا صالح الاعمال وتجاوز عن سیئات اعمالنا۔ حضرات محترم، سورۃ البقرہ کہ 15 رکوع کا خلاصہ چند مضامین اہم آپ نے سماعت کیے تھے۔ 16ویں رکوع کے اندر ایک عمل ذکر کیا گیا ہے کہ جب لوگ عیسائی ہوتے تھے نا، تو وہ جب کوئی بندہ عیسائیت قبول کرتا تھا تو وہ جیسے ہم کلمہ پڑھاتے ہیں، ایسے انہوں نے ایک رنگ رکھا ہوا تھا جس کے اندر انہوں نے پیلا رنگ شامل کیا ہوا تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب کوئی عیسائی ہوا ہے تو اس کو اس پیلے رنگ کے اندر سے گزار دیا جائے گا، اس میں نہلایا جائے گا۔ آج بھی عیسائیوں کی یہ رسم چلی آ رہی ہے جس کو بپتسمہ کہتے ہیں۔ تو یہ سمجھتے تھے کہ اس رنگ کے بعد اس کے جو سابقہ گناہ ہوں گے وہ سارے کے سارے معاف ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کرو۔ اللہ سے اچھا رنگ کس کا ہے؟ مطلب کہ اللہ کا دین اسلام جو چلا آ رہا ہے، جو آدم علیہ السلام سے لے کے چلے آ رہے ہو، وہی اختیار کرو۔ تم نے ایک نئی چیز اسلام کے نام پہ، یعنی اپنے دین کے نام پہ ایجاد کر لی ہے۔ جیسے ایک صحابی آئے، اس نے آ کے کہا کہ جی میں آپ سے بیعت کر لیتا ہوں۔ تو انہوں نے ایسے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ آگے کیا تو انہوں نے ہاتھ آگے کر کے واپس کھینچ لیا۔ یہ کیا کیا؟ وہ کہنے لگے مجھے یہ بتائیں، میرے اتنے جو پچھلے اعمال تھے، آپ کے خلاف اتنی جنگیں لڑی ہوئی ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ کو پتہ نہیں ہے پچھلے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اسلام لانے سے۔ جب کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا، تو پچھلے گناہ ویسے ہی ختم ہو گئے۔ یہ رنگ لگانے والا کام یہ نئی کام تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کوئی نہیں تھا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات درست نہیں ہے تم لوگوں کی۔ پھر انسان کے ایک فطرت ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ جو انسان اس کے آباء و اجداد کرتے رہے ہیں نا، وہ ان کو بڑا یاد کرتا ہے۔ کہتے جی دادا ابو جو تھے وہ تو بڑے نیک تھے، ہمارا تو خاندان تو بڑا اعلیٰ تھا، کرتے ہیں نا ہم ایسے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہندے واقعات بیان کرنے کے بعد کہا کہ کوئی برا ہو یا اچھا ہو، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت، کہ جو پہلی امتیں تھیں وہ گزر چکی ہوئی ہیں، جو تمہارے اعمال ہیں وہ تمہارے ساتھ ہیں، جو ان کے اعمال ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں۔ تو ان کی برائیاں تمہیں نہیں پہنچیں گی، ان کی اچھائیاں تمہیں نہیں پہنچیں گی۔ البتہ اتنا ضرور ہے، یہ بات یاد رکھیں، آگے جا کے آئے گا ایک آیت ہے انشاءاللہ، اس کو ذکر بھی کریں گے کہ جو بندہ نیک اعمال اللہ تعالیٰ اس کے قبول فرما لے اور وہ جنت میں اعلیٰ درجے کے اوپر ہوگا، اس کی اولاد جو نیچے ہوگی نا، اللہ تعالیٰ ہو جنت میں جانے والی، تو اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو اٹھا کے اس کے ساتھ کر دے گا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ جہنم والے عمل کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نہیں نکال دیں گے۔ اگر ایسے نکلنا ہوتا تو نوح علیہ السلام کا بیٹا نہ نکل جاتا۔ اس لیے جو برے اعمال کر رہے ہیں وہ اس کے ذمے ہیں، جو اچھے اعمال کر رہے ہیں وہ اس کے ذمے ہیں۔ تو اتنا زیادہ تصورات ماضی میں نہ کوئی، میرے ابا جی یہ کرتے تھے، دادا یہ کرتا تھا، خاندان یہ کرتا تھا، اچھا برا گزر گئے، تم دیکھو تم کیا کر رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی اور اپنی پھپھی دونوں سے کہہ رہے ہیں اعملی، آپ عمل کیجئے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اتنے قریب ہوں گے اور وہ بیٹی کے جو جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی، اس کو کہہ رہے ہیں اعملی، آپ نے عمل کرنا ہے۔ ہم کس قید کی مولی رہ گئے۔ تیسری بات اس کے اندر آگے، جو دوسرا جب پارہ شروع ہوا، 17واں رکوع شروع ہوا، تو ایک پورا رکوع اس بات کے اوپر ہے کہ انسان جدھر بھی رخ کرتا ہے نا عبادت کا، یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے کہ وہ رخ بدل دینا۔ ابھی یہاں پہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھی ہے، ابھی اچانک حکم آتا، آپ تصور کریں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوں کہ نماز پڑھتے پڑھتے کہا جائے منہ بدل دو، تو یہ بڑا مشکل کام ہوتا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مکے میں ہیں، تو اب آپ نے یہاں پہ یوں دیکھنا جی، یہ مکے میں ہیں، یہ مدینہ ہے اور یہ بیت المقدس ہے اوپر۔
اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ہیں تو آرام سے بیت اللہ کی اس طرف بھی کھڑے ہو سکتے ہیں اور ادھر بھی رخ ہو سکتا ہے، لیکن اصل بیت المقدس کی طرف ہی رخ تھا، کیونکہ آپ جب کبھی خانہ کعبہ ادھر نہیں ہیں تو ادھر ہیں، کسی اور گھر کے دار ارکم کے اندر ہیں تو وہ کہاں سے رخ کریں گے؟ تو اس لیے بیت المقدس کی طرف رخ تھا، تو جو کلمہ پڑھتا وہ بیت اللہ جو اپنا قبلہ سمجھتا اس کو بدلنا پڑتا، اور خالی کلمہ نہیں پڑھنا، یعنی اپنا قبلہ بھی بدلنا پڑے گا۔ تو یہ ایک بڑی آزمائی تھی۔ جب وہ مدینہ کے اندر چلے گئے تو اب وہ بیت اللہ بھی نظر نہیں آ رہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے حضور ادب، اللہ اللہ، ایک دفعہ زبان سے نہیں کہا کہ یا اللہ دل کرتا ہے ادھر قبلہ کر دے، نہیں، بس ایسے نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، کہا دیکھ لیا ہے آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف بلند ہوتے ہوئے، اتنا ادب، اتنا، ایک دفعہ بھی زبان سے کلمہ نہیں نکالا کہ اللہ کا جلال ہے، اللہ کی محبت ہے، بس کہا نہیں ہے، زبان سے نکلا نہیں ہے۔ اور یہ جو بڑوں کی محبت ہوتی ہے نا، یہ ہمارے اسلاف میں چلی آ رہی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق آتا ہے، شاگرد جو ہیں کہتے ہیں کہ جب وہ بیٹھے ہوتے، کہتے مجھے پیاس لگی ہوئی تھی، سامنے پانی پڑا ہوا تھا، میں بس استاد کے جلال کی وجہ سے پانی نہیں اٹھا کے پیا، ایسے ایسے یہ لوگ پھر ان کے سلسلے، ان کی باتیں رہتی دنیا تک قائم رہتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ ذکر کر دیا، اور پھر کہا کہ اب آپ اپنا چہرہ بدل لیجیے۔ اب یہ ایک غلط بات مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے اور اس وقت حکم نازل ہوا اور آپ نے رخ بدلا، ایسا نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم نازل ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی نماز یعنی دو نمازوں کے درمیان حکم نازل ہوا۔ اب وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی اگلی، تو جن افراد نے پیچھے نماز ادا کی ان میں سے کسی نے اعتراض نہیں کیا بھی ایک ہی گل ہوئی بھئی ہون ادھر تھے پھر ادھر، نہ، وہ کہتے تھے جو حضور نے کیا ہے وہ سر آنکھوں پہ، جو کہہ دیا سو کافی ہے۔ اسی لیے تو وہ اس زمانے میں تھے، اور ہم جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ اس زمانے میں دور کر دیے گئے۔ تو اب وہ ان میں سے ایک صحابی نے نماز پڑھی ہے، اور وہ ایسے گزر رہے ہیں، جا رہے ہیں، دیکھا کہ کچھ افراد نماز پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں لگا کہ حکم نازل ہو گیا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ اپنا رخ جو ہے وہ مسجد حرام بیت اللہ کی طرف موڑ دو۔ اب وہ نماز پڑھ رہے ہیں، امام ادھر ہے، اب بیت المقدس ادھر ہے اور کعبہ ادھر ہے، تو اب جو امام ہے وہ یہاں پہ کھڑا ہے، پیچھے صفیں دو تین نیچے ادھر بنی ہوئی ہیں، وہ دو کو رکھتے ہوئے وہ ظہر کی نماز کے وقت کہا، تو وہ انہوں نے دیر نہیں لگائی، انہوں نے کہا یہ نہیں کہا کہ خبر واحد ہے، ایک بندے نے خبر دی، انہوں نے کہا سچا بندہ خبر دے رہا ہے۔ تو یہ جو پہلی صف تھی، یہ دیکھیے یہ پہلی صف تھی، یہ آخری ہو گئی، اور یہ جو آخری صف تھی یہ پہلی ہو گئی، اسی طرح مڑ گئے اور امام آگے آ گیا گھوم کے۔ تو اب دو رکعتیں ادھر ہو گئیں، دو رکعتیں ادھر ہو گئیں۔ یہ ہے وہ جو جہاں پر مسجد قبلتین ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ادا کر رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے ہیں، یہ عام غلط بات مشہور ہوئی ہے۔ یہ صحابہ پڑھ رہے تھے، وہ ہمارے لیے بڑے قیمتی ہیں۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تمہاری آزمائش ہے کہ اب یہ دیکھنا ہے کہ کون قبلہ بدلتا ہے جو اللہ کے کہنے پہ۔ اب وہ یہودی اور عیسائیوں نے اعتراض شروع کر دیا، انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، انہیاں نمازاں پڑھیاں وہ کتنے جان گیا، اور جو اس سے پہلے فوت ہو چکے ہیں انہوں نے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، وہ تو تبدیل ہی نہیں کر سکے، تو ان کا کیا ایمان کا ہوگا؟ فرمایا ان کا ایمان ضائع کوئی نہیں ہوگا۔ اور تم کیا سمجھتے ہو صرف یہی نیکی ہے؟ نیکی اس بات میں ہے، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 ہے، 177 دوسرا پارہ ہے، اس کو آیت البر کہتے ہیں۔ مختلف آیتوں کے نا مختلف نام بھی ہیں، تو اس کو آیت البر کہتے ہیں کہ نیکی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، اور فرشتوں پر ایمان لاؤ، اور کتابوں پر ایمان لاؤ، رسولوں پر ایمان لاؤ، اور پھر آگے نیکی بتاتی کہ یہ عبادت کرنی ہے، یہ عبادت۔ تو یہ ایک پورا ایک سیٹ نیکیوں کا بتا دیا کہ یہ نیکی ہوتی ہے۔ یہ جو ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں بھائی یہ نیکی نہیں ہونی، یہ کوئی نیکی نہیں ہے، یہ کوئی نیکی نہیں ہے، ایسے کہتے رہتے نا، فتویٰ لگاتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 177 گھر جا کے کھول کے دیکھیے گا اور اس کو پڑھیے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل کیا، اور بالخصوص میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دور کا سب سے بڑے مسائل میں سے، سب سے بڑے مسائل میں سے ایک مسئلہ حل کیا، اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ ڈپریشن۔ سارا کچھ موجود ہے، ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے۔ ڈپریشن کہتے ہیں ماضی کا کوئی خوف تصور ذہن میں، اور انزائٹی کہتے ہیں کہ مستقبل میں کوئی مسئلہ نہ پیش آ جائے، وہ خوف۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں 5 چیزوں میں آزمائیں گے، ان کے اندر ایک سب سے پہلے کہا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں خوف سے آزمائیں گے۔ تو خوف کیا؟ ڈپریشن کیا ہے؟ خوف ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بتایا، فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبت، جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے، اور یہ 5 پریشانیوں میں سب سے بڑی پہلی پریشانی ہے، فرمایا جو بندہ یہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، جو یہ کہہ دیتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت فرما دیتا ہے۔ یہ جو نے پکے کھانے ہیں، یہ اس کے پاس جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، جاتے ہیں نا ڈاکٹرز کے پاس، دوائی ضرور کھا لیجیے لیکن ایمان اس بات پہ رکھیے کہ جو اللہ نے فرمایا ہے بات وہیں سے بننی ہے۔ دوائی کھانا سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، صحابہ بھی کھاتے تھے، لیکن اس کے اندر ایمان نہیں ہوگا، ایمان کلام اللہ کے اندر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اچھا اس کا ترجمہ کیا ہے، یہ صرف موت پہ نہیں پڑھتے، اس کا ترجمہ سمجھے نا، پھر عقیدہ بنے گا، جب عقیدہ بنے گا تو ڈپریشن ختم ہو جائے گا۔ انا للہ، بلا شبہ ہم اللہ کے لیے ہیں، کوئی نعمت چلی گئی ہے، کوئی مسئلہ بن گیا تھا تو وہ بھی تو اللہ کے حوالے، اللہ کی طرف سے آیا تھا نا، تو وہ ہو گیا، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اگر وہ چیز نعمت چلی گئی ہے، گاڑی تھی وہ چلی گئی ہے، گھر تھا وہ چلا گیا ہے، بزنس نہیں رہا، یہی ڈپریشن ہوتے ہیں نا۔ بعض اوقات کوئی قریبی فوت ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، بس ٹھیک ہے، اس کا وقت آیا، وہ چلا گیا، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بلا شبہ ہم نے بھی چلے جانا، ڈپریشن اڑ جائے گا اسی وقت۔ اور ہم کیسے اڑاتے ہیں، کہتے ہیں حوصلہ کر یار کچھ نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کہنے والے جو نیک لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں الذین اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ، دل سے کہیں، دل سے کہیں، تو جب یہ عقیدے کے ساتھ یہ کہیں گے نا تو ڈپریشن ختم ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیک لوگوں کی ایک علامت یہ ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، لوگ لوگوں سے محبت کرتے ہیں، انسان انسانوں سے، انسانوں کو مختلف چیزوں سے بھی محبت ہو جاتی ہے، چیزوں سے محبت ہوتی ہے، اب موبائل بڑا پیارا لگتا ہے جی، فلاں چیز بڑی اچھی لگتی ہے، مجھے گاڑی بڑی پسند ہے، انسان انسانوں کے مختلف رشتوں سے محبت شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا جو ایمان والے ہیں نا والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیار کرتے ہیں، سب سے بڑھ کر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور لفظ پہ غور کیجئے، رسول اللہ، کیا لفظ ہے؟ رسول اللہ، اللہ کے رسول، اللہ کی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سب سے زیادہ پیار ہے ہمیں۔ اور پھر جو اللہ ہوگا تو رب، تو پھر رب ہو گیا نا، تو اس سے محبت نہیں ہوگی۔ اور جس نے ہمیں مسلمان کر دیا، جس نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنا دیا، اگر بنا دیتا کسی ہندو کے گھر پیدا کر دیتا تو کہاں ڈھونڈتے رہتے، پھر وہ پوری تحقیق کرتے، پھر کہیں جا کے اس نتیجے پہ پہنچتے جس نتیجے پہ ہم نے پہنچنا تھا، رب نے اس گھر میں پیدا کر دیا۔ ورنہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت کے آگے اس کو خدا کہہ رہے ہیں۔ دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر 1 ارب کے قریب انسان جو ہے وہ بتوں کو خدا کہہ رہے ہیں، اور 1.5 ارب کے قریب وہ ہیں جو اب خدا کا ویسے ہی انکار کیے ہوئے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا تھا، کہ اللہ کا نام آ جاتا تھا تو انبیاء بھی خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک آدمی نے چوری کی ہے، اس کو کہنے لگا سرقت، تو نے چوری کی ہے، وہ کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا میں کہہ رہی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے آمنت باللہ وکذبت عینی، میں اللہ پر ایمان لایا اور میں نے اپنے دیکھے کو جھٹلا دیا۔ اللہ کا نام لیا نا، کوئی مذاق تو ہوا نہیں ہے۔ اور یہاں پہ تو کوئی فقیر کسی سے مانگے اللہ دے نہ دے دو وہ، تو وہ اس کو خراب پھل دے دیتا ہے۔ ہمیں فقیر تو بڑا برا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی۔ ہم بھی اپنے پیسے مانگنے جب جاتے ہیں نا تو یہی جملہ کہہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ پر، ہم کہتے ہیں میں اللہ واسطے نہیں منگن آیا، میرے پیسے نہیں۔ بھائی تیرے کی شے ہے، تو ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ تو باقی رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہے؟ میرے پیسے نے، میں اللہ واسطے نہیں منگن آیا۔ بھائی اللہ واسطے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کبھی سوال نہیں کیا، جہاد کے لیے جب کیا ہے بات کر لی تھی۔ تو اس لیے اللہ بہت قیمتی ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اس کا بڑا جلال ہے۔ کبھی زندگی میں ایسا جملہ زبان پہ نہ آئے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کمی محسوس ہوتی ہے۔
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات ذکر کیے کہ انسان جب بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، جب کسی مسئلے میں پھنس جاتے ہیں تو وہ دوسرے بندے کو پھنسا دیتے ہیں اور اپنے آپ کو نکال لیتے ہیں۔ ڈرائیور سے غلطی ہوتی ہے، کوئی بندہ نیچے آ جاتا ہے نا تو ڈرائیور تو پھنسا، لیکن جب اپنے بیٹے سے غلطی ہو جاتی ہے تو پھر ڈرائیور کو کہتے ہیں بھی تم آگے ہو کے نا اس کو کنفیس کر لو کہ یہ تم نے کیا ہے یہ سارا کچھ، میں تمہارے گھر، تمہاری کتنی تنخواہ ہے؟ 25,000 ہے، 40,000 ہے، میں 1,40,000 مہینہ کر دوں گا، 7 سال کی قید کاٹ کے آ جا، پیچھے تیرا کچھ بن جائے گا۔ اس کو 100 چیزیں دکھاتے ہیں، خواب دکھاتے ہیں، وہ بیچارہ مان لیتا ہے، کہتا چل تنخواہ بچ جائے گی میرے۔ یہاں بندے کے بدلے بندہ چھوٹ جاتا ہے۔ فرمایا ایسا نہ کرنا، یہ جو پہلے جاہلیت میں بھی ایسا ہوتا تھا، العبد بالعبد والانثى بالانثى، عورت کے بدلے عورت، مرد کے بدلے مرد، آزاد کے بدلے آزاد۔ یہ نہیں ہے کہ تم سردار صاحب ہو تو تم نے اپنے غلاموں کو آگے کر دیا ہے سزائیں بھگتنے کے لیے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں ایک آسانی اللہ تعالیٰ نے فرما دی، فرمایا کہ یہ جو قصاص ہے اس میں ہے تو زندگی، جب قاتل کسی کو قتل کرتا ہے تو اگر بدلے کے اندر اس کو قتل کر دیا جائے گا تو باقی خاندان بچ جائے گا، لیکن اگر وہ بھاگ جائے گا تو جن کا مقتول ہوگا وہ غصے میں آ کے اس کے خاندان کے کچھ بے گناہ افراد کو مار دے گا، اس لیے کہا اس بدلے کے اندر زندگی ہے، باقی لوگ بچ جائیں گے۔ لیکن اگر پھر بھی تم اپنے اس مسلمان بھائی کو معاف کرنا چاہو یا پیسے لے کے چھوڑنا چاہو، جس کو دیت کہتے ہیں، تو تم کر سکتے ہو۔ اور یہ عام تھوڑے بہت پیسوں کی بات نہیں ہے، 100 اونٹ جو اچھا اونٹ ہوتا ہے اس کی قیمت ہوتی ہے ایک دیت۔ اب لگا لیں حساب کتاب، اونٹوں کے ریٹ فرق ہوتے رہیں، کوئی 4 لاکھ کا 5 لاکھ کا ایک ہو تو اس وقت 100 پھر 4-5 کروڑ روپیہ بن جاتا۔ اس کے بعد پھر احکام ذکر کیے کہ بھئی وراثت، انسان جب فوت ہوتا ہے نا تو پہلے حکم یہ تھا کہ اپنی جائیداد کا حساب کر کے بچے لڑتے نہ رہیں، تو پھر ان کو کہا کہ اپنے ماں باپ کے لیے کچھ حصہ مقرر کر کے جانا، ماں باپ کو عام طور پہ کوئی بھی نہیں دیتا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النساء میں جا کے حکم دیا نہیں اب کسی کے لیے کوئی حصہ تم نے نہیں مقرر کرنا، اللہ تعالیٰ نے خود ہی طے کر دیا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ 11 اور 12 نمبر آیت اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 176 میں وضاحت کر دی ہوئی ہے۔ لیکن بعض اوقات انسانوں کو وصیت ایسی کر جاتا ہے کہ جناب یہ اس کو یوں کر دیں، یہ یوں کر دیں، وہ کر جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تم ایسی کوئی غلط وصیت دیکھتے ہو تو اس کو تم بدل سکتے ہو، تم پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، غلط وصیت کو بدلا جا سکتا۔ وصیت کے احکامات انشاءاللہ پرسوں انشاءاللہ یعنی ایک درس کے بعد اگلے درس میں آ جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے احکام و مسائل بیان کیے کہ بھئی یہ تمہارے بھوک پیاس کا جو معاملہ ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی اناج کی کمی تھی، ایسا نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع سے لے کے آخر تک کے تمام انسانوں کے لیے لازم قرار دیا ہے اور تمہاری پرہیزگاری کے لیے ہے۔ تم حلال چھوڑتے ہو، پھر یہ جو تم کہتے ہو نا کہ کافر لگی ہے منہ کو چھوڑتی نہیں، کہ اگر کوئی غلط کام کرتے رہتے ہو پھر کہتے یار انہی عادتیں پئیاں چھٹدیاں نہیں، تو تمہیں 1 مہینہ متواتر بھوک پیاس دکھا دی کہ تم اللہ کی رضا کے لیے ایسے پانی منہ میں ڈالتے ہو اور اس کے اندر سے ہی باہر پھینک دیتے ہو، حلق کے اندر نہیں لے کے جاتے، دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے، میں اس کی جزا دوں گا۔ یعنی اللہ سے اتنا ڈرتا، پیاس سے برا حال ہے، اندر نہیں ہے، گھونٹ لے کے جا رہا ہے، تو یہ پرہیزگاری تم میں پیدا ہو جائے گی۔ ابھی کوئی مسلمان کوئی بات کریں تو اس کو کہتے ہیں یہ بائسڈ ہے، یعنی جانبدار ہے۔ تو ابھی 2 سال پہلے نوبیل پرائز ملا ہے، آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ نوبیل پرائز ایسے نہیں ملتا۔ نوبیل پرائز ملا ہے جاپان کے ایک آدمی کو، اس نے تحقیق اس بات پہ کی کہ کینسر کے سیلز کے خلاف جو ہماری امیونٹی ہے وہ کیسے ڈیولپ ہوگی۔ اس نے کہا کم از کم 1 سال میں متواتر 25 دن متواتر ایسے ہونے چاہیے جس میں 12 گھنٹے جو ہے اس کے اندر کھانا اور پینا رکے، پھر ہماری وہ سیلز وہ ڈیولپ اتنے زیادہ ہو جائیں گے، امیونٹی اتنی سٹرانگ ہوگی کہ کینسر کے سیلز سے لڑنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھے شروع سے، اور لیکن یہ یاد رکھیے کہ روزہ ہم نے اس وجہ سے نہیں رکھنا، روزہ تو رکھنا اللہ کے حکم کے اوپر رکھنا ہے، کیونکہ یہ آج 1450 سال بعد اور اس سے پہلے بھی کبھی نہیں کسی جگہ پہ یہ تحقیق ثابت ہوئی تھی۔ تو یہ تو آدم علیہ السلام سے لے کے چلا آ رہا ہے سلسلہ اسی طرح۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ جو ہے وہ ہم نے اللہ کے حکم سے رکھنا ہے، اگر یہ ایکسٹرا میڈیکل بینیفٹس مل جائیں تو یہ اللہ کی مہربانی ہے،
لیکن اگر نہیں ثابت ہوتا تو تب بھی ہم نے روزہ پڑھنا تھا. جیسے نماز پڑھنی ہے اللہ کی رضا کے لیے، بنیادی طور پہ یہ مقصد نہیں ہوگا کہ جب ہم سجدہ کریں گے تو ہماری بلڈ سرکولیشن ٹھیک ہوگی، نہیں، اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں گے. اضافی انعامات رب جتنے چاہے کر دے، ہم تو محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے. اس کے بعد فرمایا کہ یہ حج کے احکامات ہیں، اور حج کے احکامات سے پہلے ایک روزے کے حوالے سے خاص بات ذکر کی کہ روزے کی سحری کا وقت کب شروع ہوتا ہے، ختم کب ہوتا ہے. ہمارے یہاں اذان شروع ہوتی ہے تب بھی کھاتے پیتے رہتے ہیں، اور چائے تو عموماً یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو وہ اذان کے بعد بھی لگے رہتے ہیں. ایسا درست نہیں ہے. یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 187 فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. صبح کاذب صبح صادق کے درمیانی وقت کے اندر سحری ہوتی ہے. یہ جو رات 1-1:30 بجے کھانا کھا کے سو جاتے ہیں تو بس اسی لمحے اٹھیں گے اذان سے 5 منٹ پہلے اور ایک پانی کا، تو وہ پانی سے سحری کھا رہے ہیں، وہ سحری آپ کی پہلے نہیں ہوئی. تو اس لیے دوسری بات کہ یعنی حدود مقرر کر دی ہے کہ جب اذان شروع ہوگی، اذان کس وجہ سے ہوتی ہے جی؟ اذان اس وجہ سے ہوتی ہے کہ دن چڑھ رہا ہے. فجر کا مطلب ہوتا ہے پھٹنا، تو پھٹتی ہے تو اس کا مطلب رات ختم ہوئی ہے، روشنی نے آ کے اپنی جگہ بنائی ہے اس پورے اندھیرے کو پھاڑ کے. اس لیے اس وقت جو نماز ادا کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں فجر، پھٹ جانا. اور یہ جب شروع ہوتی ہے تو اذان ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دن شروع ہو گیا ہے، اور جب دن شروع ہو جائے گا تو روزہ شروع ہو گیا. جب روزہ شروع ہو چکا ہے تو پھر کھا پی کیوں رہے ہیں روزے کی حالت میں؟ تو اس لیے اس لمحے سے پہلے 2-1 منٹ پہلے چھوڑ دیا جائے. صرف اس بندے کو اجازت ہے کہ جو کھاتا اس کے ہاتھ میں کوئی پانی کا گلاس تھا، پہلے سے کھاتا اس کے ہاتھ میں کوئی چھوٹا سا برتن تھا، دوست نے نوالے ہاتھ میں ایسے پکڑے ہوئے تھے، اگر وہ اپنے منہ میں ڈال لے گا تو اس کی حدیث موجود ہے ابو داود کے اندر کہ اگر وہ اس کے ہاتھ میں برتن ہے تو وہ کھاتا اس کو اسی لمحے ایسے کر کے نہ رکھ دے، وہ اتنی سی ضرورت پوری کر لے. یعنی وہ 1-2 نوالے جو ہیں وہ اندر گزار لے. یہ نہیں ہے کہ اس ٹائم اٹھے تو سوچ رہے ہیں اٹھ اذان ہو رہی ہے چلو اون پھر شروع ہو جائے گی، وہ روزہ نہیں ہوگا. وہ اٹپہرا کر لیں کیونکہ اب اذان شروع ہو چکی ہے. جس کے ہاتھ میں پہلے سے برتن موجود نہیں ہے وہ تاخیر نہیں کرے گا، وہ اسی وقت چھوڑ دے گا. اور جس کے ہاتھ میں برتن موجود ہے اگر اس کو ضرورت نہیں ہے تب بھی چھوڑ دے گا. اگر وہ تھوڑی سی بھی ضرورت ہے، اب چاہتا ہے کہ میں نے پورا دن کیسے گزارنا ہے، میں مزدور آدمی ہوں، تو وہ 1 آدمی والا لے لے. اس کے بعد حج کے احکامات ذکر کر دیے. کہا حج کے اندر ایک صحابی گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو حج کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ قربانی کرنی ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ جو احرام ہوتا ہے اس حالت کے اندر سر کے بال نہیں منڈوانے ہوتے، جب حکم ہے تب ہی منڈوانے ہیں. تو وہ صحابی تھے تو وہ ان کو کوئی مسئلے کی وجہ سے نا سر کے اندر نا وہ جوئیں سی پڑ گئیں، بہت زیادہ، اتنی زیادہ ہو گئیں کہ یہ نہیں ایسے گر رہی تھی ان کے اوپر. تو نبی علیہ السلام کی اجازت سے پھر انہوں نے اپنا سر منڈوا دیا، اور پھر اس کے بدلے میں ایک کہا کہ قربانی کر لو، یا پھر وہ 10 روزے رکھیں گے جو بندے قربانی نہیں کر سکتے، 3 وہیں پہ 7 واپس آ کے. یعنی اسلام ایک آسان مذہب ہے، اسلام کوئی مشکل مذہب نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر ایک دعا سکھائی، سارے کے ساروں کو یہ دعا آتی ہے، بڑی قیمتی دعا ہے. کہا جو بندے صرف یہ کہتے ہیں نا کہ ربنا آتنا فی الدنیا، اتنا لفظ کہتے ہیں، وما لہم فی الآخرۃ من خلاق، ان کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے ان کا. اور جو یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. دیکھیں اس دعا کے بھی 3 حصے ہیں. دنیا ہمیں اچھی دے، ہم نے ترس کے نہیں، یا اللہ تجھ سے ہی تو طلب کرنا، تو ہمیں ترس کے نہیں، اچھی سے اچھی دے دے، اور پھر آخرت بھی ہمیں اچھی دے دے. تو 2 مطابقات ہو گئے آپس میں بالکل ایسے. اس کے علاوہ ایک اضافی چیز مانگی، وقنا عذاب النار، یا اللہ آگ کے عذاب سے تو ہمیں بچا کے رہا. اس کا مطلب آخرت ہمیشہ زیادہ مانگنی ہے. جب یہ دعا کے اندر تناسب ذکر کر دیا آپ کا کہ دنیا مانگ رہے ہیں، یعنی اپنی صحت مانگ رہے ہیں، یہ کیا ہے جی؟ آپ کی دنیا ہے، میری دنیا ہے، یا اللہ تو شفا عطا فرما، تیرے پاس سے آئے ہیں اور کسی کے پاس تو نہیں گئے. یا اللہ یہ قرضہ دینا ہے، یا اللہ یہ آج جمعرات آ گئی پیمنٹ دینی ہے، یا اللہ یہ کام کرنا ہے، فلاں مسئلہ ہے. تو یہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں نا. تو جتنی دیر مانگتے ہیں اس دعا میں تناسب ذکر کیا ہے کہ دنیا مانگے. اللہ تعالیٰ نے اچھے لوگوں کا وصف ذکر کیا، لیکن اس سے ڈبل آخرت ہے. تو اپنے دعا کے تناسب میں پھر ہی ہمارا دل جو ہے وہ آخرت کی طرف زیادہ مائل ہوگا. ورنہ اگر آپ نے پورا حصہ دنیا، میں نے پورا حصہ دنیا مانگ لیا اور آخر میں کہا یا اللہ ہمیں آخرت بھی ہماری اچھی کر دے آمین، تو پھر آپ دیکھ لیں آپ کا تناسب کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں تناسب بھی سکھایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تناسب اختیار کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ذکر کیا کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن لوگوں نے جو حرمت والے مہینے ہیں ان کے اندر قتال کے اوپر اعتراض کر دیا، کیونکہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اس کے اندر جنگ کی اجازت نہیں ہے، تو انہوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا. انہوں نے کہا جی مسلمانوں نے یہ کیا کیا ہے؟ تو کہا بھائی مسلمانوں کے اوپر تو تم نے جنگ مسلط کی. تو انہوں نے جواب دیا تو تم نے خود کیا کیا تھا؟ تم نے خود یہ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے نکال دیا. تمہاری اتنی جرت، اپنے تم سارے اعمال کو بھول گئے ہو، وہ دیکھا نہیں کہ اتنا بڑا جرم ہے. تو دوسرے کے جرم، اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے، دوسرے کے جرم کو دیکھنے سے پہلے اپنی زندگی کے جرائم کی طرف نگاہ ڈال لیں کہ کہیں ہم تو نہیں یہ سارے غلط کام پہلے کرتے رہے ہوئے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا نہ تو مشرکوں کو بیٹی دینی ہے اور نہ ان سے لینی ہے. اور یہ حکم شکر ہے یہ پاکستان بنا ہوا ہے، اللہ کی نعمت ہے، ورنہ آج بھی جو ان علاقوں میں رہتے ہیں آج بھی ہندوؤں کے ساتھ نکاح چلتے ہیں ان کے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے کہ ہمیں یہ ماحول میسر آیا ہے، ہمارا دماغ آزاد ہے اور ہم قرآن کو اس آزاد دماغ سے سن سکتے ہیں، ورنہ تو وہاں پر یہ باتیں نہیں ختم ہو رہی آج بھی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے احکامات کے اندر بتایا کہ وہ ایام ہیں کچھ. اچھا یہاں پر ایک بہت زبردست قیمتی نکتہ ہے، ہمارے پاس 7-8 منٹ ٹوٹل پڑے ہیں، اسی میں انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے. اس میں ایک قیمتی نکتہ ہے، یہ عورتوں کے جو ایام ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ تکلیف ہے. دیکھیے جو تکلیف ہوئی تو نماز کیا ہو گئی؟ مؤخر ہو گئی نا. اور روزہ جو ہے نماز ختم ہو گئی، روزہ مؤخر کر دے گا بھئی یہ تکلیف ہے تو آپ اس طرح کریں کہ آپ نماز نہ پڑھیں، آپ اذیت میں مشکل میں. اور روزہ جو ہے ابھی چھوڑ دیں، بعد میں ایام میں اس کو پورا کر لیجئے گا. تو ہمارے گھر کے کاموں میں کبھی ہم نے ان عورتوں کو ان ایام کے اندر سہولت دیا آج تک؟ دیکھیں ایک نیا پہلو میں آپ کو دے رہا ہوں، اور اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی انشاءاللہ. اب اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا علم ہو چکا ہے، آئندہ اب ان ایام کے اندر ان کو سہولت دینی ہے، ان کو سہولت ہے. کیونکہ اللہ تبارک دیکھیں اسلام نے ان کو نماز سے سہولت دے دی، اسلام نے ان کو روزے سے سہولت دے دی، ہم نے ان کو کام سے سہولت کوئی نہیں دی. ہم نے ان کو کر کے جتنے کام تھے وہ اور برڈن ڈال دیا، تو کیڑا روزہ رکھنا، یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو، یوں ذمہ داریاں ساری ان کو دے دی. تو ہم نے ان کو سہولت دینی ہے. دیکھیں جو ہمیں آیت تو بڑی یاد ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 34، تقریباً ہر بندے کو ترجمہ تو آتا ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہیں وہ قوام ہیں، وہ حکمران ہیں، یہ آیت یاد ہے. تو جو حکمران ہوتا ہے ساق القوم آخرہم، کہ جو بڑا ہوتا ہے وہ تو کھاتا ہی نہیں ہے. آپ کے گھر میں کوئی شادی ہو، بتائیے کہ آپ اسی وقت سب سے پہلے خود ہی سب سے اچھا کھانا لے کے بیٹھ جائیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں میرے لیے بچے نہ بچے جو مہمان ہیں ان کے لیے پورا ہونا چاہیے. کہ جو بڑا ہوتا ہے وہ مشقت برداشت کرتا ہے، اسی لیے وہ بڑا ہے. اور اگر وہ مشقت برداشت کرنے کے بجائے دوسروں کو مشقت میں ڈال کے رکھتا ہے تو پھر وہ نام کا تو بڑا رہے گا، دل میں اس کی کبھی عزت نہیں ہوگی. اس لیے جب یہ وقت آتا ہے تو اللہ نے ہمیں بڑا بنایا ہے تو اس میں سہولت دوسروں کے لیے پیدا کرنا ہے. اس کے بعد حکم دیا کہ جو قسمیں کھا لیتے ہیں ایسے بات پہ بات، کئی بندوں کی عادت ہوتی ہے نا اللہ دی قسمیں کم ہوئے اللہ دی تو وہ قسم در قسم کھاتے رہتے ہیں. فرمایا کہ ان کو اگر پتہ نہیں ہے نا کہ یہ وہ قسمیں کھا رہے ہیں تو پھر ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، فتویٰ نہ لگاؤ کہ یہ بڑے گناہ گار ہو گئے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے بیچاروں کو. تو عرب لوگوں کی ویسے ہی عادت ہوتی تھی واللہ واللہ واللہ، ایک جملے میں 3-4 دفعہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں، وہ بے اختیار ہوتے ہیں. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے مواخذہ نہیں کرے گا. اور جو جان بوجھ کے قسمیں کھاتے ہیں وہ 7واں پارہ آئے گا، اس میں اس کا کفارہ قسم ہے، وہاں ذکر کر دیں گے. اس کے بعد طلاق کے احکام ذکر کیے. کہا یہ جو طلاق کے 3 رکوع لگاتار طلاق کے متعلقات اور طلاق کے احکام ذکر کیے. ایک لفظ ذکر کیا ہے الطلاق مرتان، طلاقیں 2 مرتبہ ہیں. اب طلاقیں ایک چھوٹے سے بچے سے بھی پوچھیں تو وہ کیا کہتا ہے؟ طلاقیں کتنی ہوتی ہیں؟ 3. تو اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں 2 ہیں؟ اس کا مطلب یہ طلاق رجعی ہے. ایک طلاق رجعی کے اندر حکم یہ ہے کہ جب وہ طلاق دی جائے، وہ سورۃ الطلاق میں بھی واقعات آ رہے ہیں کہ ایک طلاق دی ہے، دیکھیے توجہ ادھر کیجیے گا، ایک طلاق دی یہ اس کی عدت ہے. اب یہ ایک ایام آ گئے، یہ خالی حصہ آ گیا، نماز کے وقت آ گئے، یہ پھر وہی ایام آ گئے، اور یہ پھر خالی حصہ جس میں آپ نے نماز اس نے پڑھنی، اور یہ پھر وہی خاص ایام. تو یہ کہا یہ 3 جو ہیں اس کے خاص ایام جو ہیں
یہ کیا بن جائیں گے؟ یہ اس کی عدت بن جائے گی. اور اگر وہ حاملہ ہو تو وضع حمل تک اس کی عدت رہے گی، چاہے وہ 1 منٹ بعد ہو جائے، چاہے وہ 2 گھنٹے بعد ہو جائے، چاہے وہ 4 دن بعد ہو جائے، چاہے وہ 9 مہینے بعد ہو، پھر وہ عدت ٹرانسفر ہو جائے گی اور وضع عمل عدت ہو جائے گی. ٹھیک ہوگی بات، سمجھ لگ گئی؟ اب کچھ ایسے آدمی ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 2 طلاقیں ہیں، یہ والی اس کے اندر رجوع کا حق ہوتا ہے. جب ہم 3 اکٹھے دے دیتے ہیں، میں نے اس مسئلے کی طرف نہیں آنا کہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، کیونکہ مسئلہ یہاں پہ کوئی اختلافی نہیں کرنا. بس جو بات آپ تک پہنچے گی، میری کوئی رائے ہوگی پوری دلائل کے ساتھ ہوگی، میں نے آپ تک وہ پہنچانی نہیں ہے. میں نے صرف یہ بات کرنی ہے جو اب تک کا اتفاق ہے. اتفاق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان 2 کے بعد، اس کے بعد بھی صلح کی اجازت ہوگی، اس کے بعد بھی اجازت ہوگی. جب ہم تینوں اکٹھے دینے بیٹھ جائیں گے تو ساری اجازتیں تو کھا گئے ہیں. ایک طلاق دی تھی، اس کے یہ دیکھیں یہاں پہ طلاق دی، یہ 3 ایز اس کے بن گئے. تو جب ہم نے 3 اکٹھی دے دی تو کھا گئے نا ہم سارا کچھ. اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں 2 طلاقیں. کون سی؟ اس کا مطلب اس کے احکامات اور ہیں. فَإِن طَلَّقَهَا، پھر تیسری اگر کسی وقت دے دی تو اس کے احکامات اور ہیں. 3 اکٹھی کا تو تصور ہی نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اب وہ حدیث رکانہ پیش کی جاتی ہے، وہ صحابی نے 3 اکٹھی دے دی تو وہ 1 شمار کر دی، وہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں صحیح. ہم اس مسئلے کی طرف نہیں جا رہے، ہم تو صرف اتنی بات کر رہے ہیں قرآن مجید کے اندر آتا ہے یہ 2 اکٹھی ہیں، پھر اس کے بعد تیسری ہے. تو ترتیب کو ملحوظ رکھیں. بہترین طریقہ ہی یہ ہے جو اللہ کے رسول نے بتا دیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کر دیا. اچھا، پھر اس میں آخری یہ بات، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ اس غصے کے اندر طلاق دیتا ہے کہ جس میں اس کو بھی نہیں پتہ ہوتا، یعنی بعض اوقات ہوتا ہے وہ غصے کی حالت کی وہ کیفیت ہوتی ہے کہ جو زبان تھوک بھی گر جاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں انسان کو ہوتا. دوسرا بندہ اس کو کہتا ہے آپ نے طلاق دے دی ہے، پھر یہ طلاق نہیں ہوگی. ویسے غصے کی دی ہوئی ہر طلاق نافذ ہوتی ہے، کیونکہ طلاق جو ہے محبت سے تو دیتا کوئی نہیں ہے. تو غصے میں طلاق ہوتی ہے، لیکن حالت اگر وہ ہو کہ وہ اللہ کی قسم کھا کے کہہ دے میں نے تو پتہ ہی نہیں میں طلاق دیتی ہے، تو پھر یہ وہ کیفیت ہوگی کہ پھر اس کو چونکہ علم ہی نہیں ہے کہ اس کی زبان سے کیا نکل گیا ہے، تو پھر یہ نہیں ہوگی. باقی ہر حالت کی دی ہوئی طلاق واقع ہو جائے گی. اور اگر حق مہر ادا کر دیا تو وہ تو ٹھیک ہو گیا، اب ادا کر دیا طلاق ہوگی. لیکن ایک حق مہر وہ ہوتا ہے جس کو غیر معجل کہتے ہیں، یعنی تاخیر سے دینا ہے. تو اب وہ نکاح ہو گیا، بندہ باہر ہے، یہاں پر نکاح ہو گیا. تو جب یہاں نکاح ہو گیا ہے تو وہیں پر کسی بات پہ غصہ ہوا اور اس نے طلاق اس کو دے دی عورت کو، تو اب وہ رخصتی نہیں ہوئی. رخصتی نہ ہونے میں 2 صورتیں آتی ہیں حق مہر کے حوالے سے. ایک یہ ہے کہ حق مہر طے کیا ہوا ہے، ایک یہ ہے طے نہیں کیا لیکن آگے جب دیں گے تو اس وقت بیٹھ کے طے کر لیں گے. تو اگر تو طے کیا ہوا ہے تو اس کا ہاف دینا پڑے گا طلاق کے ساتھ ہی، اور اگر طے بھی نہیں کیا ہوا تو کہا کچھ نہ کچھ ویسے ہی دے دو تاکہ ایک معاشرت کا جو اچھا پہلو ہے وہ اخلاقیات تمہارے برقرار رہیں. اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ ذکر کیا، اور واقعہ بڑا مختصر وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ایک قوم کو کہا جہاد کرنا ہے، وہ قوم نے انکار کر دیا. اور پھر جس وقت انہوں نے انکار کا سبب کیا تھا، وہ کہتا جی موت سے بڑا ڈر لگتا ہے ہمیں. ان کے اوپر ایسے وہ علاقے سے باہر نکلے بھاگ کے، تو ان کے اوپر ہزاروں افراد تھے، اور بعض نے لکھا 70,000 افراد تھے. اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا وَهُمْ أُلُوفٌ، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، ہزاروں کے ہزاروں اسی وقت فوت کر دی اللہ تعالیٰ نے. اور پھر اس کے بعد دوبارہ ان کو زندہ کیا، اور پھر اس کے بعد ان سے کہا موت تو کسی بھی جگہ آ جائے گی، تم کہاں بھاگ کے جا رہے ہو، تمہیں تو جہاد کرنا ہے. اچھا، انہوں نے ایک نیا مانا تھا، انہوں نے کہا یہ جو ہمارے نبی ہیں یہی ہمارے جو ہیں وہ ریاست کے سربراہ بھی ہیں، یہ نا بوڑھے ہو چکے ہیں، تو کوئی جوان سا آدمی ہو تو پھر وہ ہمیں جہاد کروائے تو ہم اس کے پیچھے جہاد کریں گے. کیوں نہیں کریں گے، ہم نے کدھر جانا ہے، ہم ضرور جہاد کریں گے. تو آخر کار وہ جو نبی تھے ان سے کہہ دیا، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے درخواست کی یا اللہ انہوں نے جہاد کرنا ہے، آپ شفقت کریں، آپ تو رحیم ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا. تو ان میں سے ایک بندے جن کا نام طالوت تھا، وہ قوت کے اعتبار سے بڑے طاقتور تھے لیکن مالی اعتبار سے بہت کم تھے. تو انہوں نے ان کو مقرر کیا، انہوں نے کہا آپ نے کہا تھا میں مقرر کروں گا، تو یہ میں نے آپ کا جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف مقرر کر دیا طالوت. یہ علم کے اعتبار سے یعنی سکلز بھی بڑی ہیں اس میں اور قوت اور طاقت بھی بڑی ہے. اب یہ مقرر کر دیا اب جہاد کریں. اب پھنس گئے بیچارے.
کہنے لگے جی وہ جو ہمارا ایک بستی میں ایک دفعہ حملہ ہوا تھا تو ہمارے پاس موسیٰ علیہ السلام کی نا وہ لاٹھی پڑی ہوئی تھی اور 2-4 ان کی چیزیں پڑی ہوئی تھی، وہ ہم نے ایک صندوق میں ڈالی تھی، تابوت میں ڈالی تھی، وہ اٹھا کے قوم لے گئی ہے، وہ تابوت اگر آ جائے نا تو پھر دل مطمئن ہوگا کہ ہم جیت جائیں گے۔ کہا اچھا کوئی بات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو قوم گئی تھی لے کے، اس قوم میں ایسی بیماری پیدا کی، انہوں نے کہا یہ جو جب تک صندوق ہے نا ہمارے پاس، یہ صندوق کی وجہ سے مسئلہ ہے، انہوں نے ایک جانور کے اوپر وہ صندوق رکھا اور اس بستی کی طرف واپس کر دیا، اور دور سے انہوں نے کہا یہ آ گیا صندوق، اب چلو۔ انہوں نے کہا اب کیا کریں، مرتے کیا نہ کرتے، جہاد کے لیے چل پڑے۔ اب طالوت جو تھے وہ سربراہ ہیں، وہ چیف آف آرمی سٹاف ہیں، وہ سپہ سالار ہیں، وہ لے کے جا رہے ہیں ان ہزاروں بندوں کو۔ رستے میں ایک نہر آ گئی، اللہ تعالیٰ نے آزمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تو طالوت وہ کہنے لگے کہ بھئی یہ نہر آ گئی ہے، 1 یا 2 گھونٹ ایسے بس چلو پینا، بڑے پیاس لگی ہے کوئی بات نہیں، صرف 1-2 گھونٹ پینے، اس سے زیادہ نہیں پینے، اور جس نے زیادہ پی لیا پانی وہ ہار جائیں گے، پھر ہم یعنی پھر وہ ہم میں سے کوئی نہیں ہے وہ، ہاں نہیں ہمیں پانی کے قریب تو آنے دے۔ جب وہ قریب گئے تو گٹا پانی پی لیا، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے 313 بندے صرف ایسے رہ گئے کہ جنہوں نے وہ پانی، وہ بدر کے صحابہ جتنے افراد، انہوں نے وہ پانی میں 1-8 گھونٹ لیا اور نے کہا نہیں بھائی جہاد کا موقع ہے۔ انہی کے اندر ایک نوجوان بہت طاقتور تھا، بڑا ہی زبردست قسم کا جری، تو وہ سامنے ہزاروں کا لشکر ہے، یہ 313 ہیں، انہوں نے کہا یا اللہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، یا اللہ یہ جو جیسے کوئی پانی گرتا ہے ایسے نہیں، جیسے کوئی چیز انڈیل دی جاتی ہے نا اوپر ساری کی ساری، ایسے صبر ہم پہ انڈیل دے، بس اب اتنی مشکل ہے یہاں پہ کھڑا ہونا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صبر عطا فرمایا، جنگ شروع ہوئی، یہ 313 ہیں، وہ ہزاروں افراد ہیں، یہ تلوار چلا رہے، ان میں وہ جو سب سے طاقتور اور جری آدمی تھا اس نے ایسے تلوار گھمائی کہ وہ دوسری فوج کے سربراہ کی گردن اتار کے وہ پھینک دی، اس کا نام جالوت تھا کہ جس کی اس نے گردن اتاری۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرما دی، اور یہ وہ کون سا شخص تھا، وہ ان کا نام تھا داؤد۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بعد میں نبوت عطا فرمائی، یہ وہی داؤد علیہ السلام ہیں کہ جن کے بیٹے سلیمان علیہ السلام ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم نے کہا ہے، اس کی نیند ہم نے قربان کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اچھا بدل ہمیں عطا فرما دے اور قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔